أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی جی آپ قوم عاد یا عاد والوں کا تذکرہ ان کو بیان کیجئے، ان کو ذکر ان کا سنائیے۔ یا عاد والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ انہیں بتائیے۔ اذ انذر قومہ کہ جب حضرت ہود نے اپنی قوم کو بالاحقاف ریت کے ٹیلوں سے ڈرایا، وقد خلت النذر من بین یدیہ اور ان سے پہلے بھی کافی ڈرانے والے ان قوموں کے پاس آ چکے تھے۔ من بین یدیہ ومن خلفی سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی، ہر حال میں ان کو سمجھایا اللہ تعبدوا الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو تو وہ کہنے لگے اجیتنا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں لتعفکنا عن آلہتنا تاکہ آپ ہم کو ہمارے خداؤں سے دور کر دیں، ہمارے خداؤں سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فأتنا تو لہذا لائیے آپ ان باتوں کو یا ان عذاب کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ اس عذاب کو تو لے کر آئیں۔ ان کنت من الصادقین اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو حضرت ہود نے فرمایا انما العلم عند اللہ، اللہ کے عذاب کے آنے کا وعدہ کہ وہ کب آئے گا وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ ہاں جو میرے ذمہ بات ہے کہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں وہ سب چیزیں جو مجھے دے کر بھیجی گئی ہیں، اُرْسِلْتُ بِهِ جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم میری بات کو سن کر بجائے ماننے کے تم جہالت برتتے ہو۔ قوماً تجہلون تم جاہل قوم ہو، تم سمجھنے کی طرف نہیں آتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فلما رأوه عارضا
انہوں نے دور سے ایک بادل کو آتے ہوئے دیکھا، رأوہ، دور سے ایک بادل کو آتے ہوئے دیکھا، مستقبل اودیاتہم، اپنی وادیوں کے سامنے سے، اپنی زمینوں کے سامنے سے بادل آ رہا ہے. قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پہ آ کے برسے گا، جو برسنے والا ہے. بل ہوا ما استعجلتم بہ، نہیں نہیں یہ برسنے والا نہیں ہے، کہ تم اس کو دیکھ کر جلدی میں پڑ گئے، تم اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنے میں جلدی پڑ گئے. بہ ریح، یہ تو ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء، وہ ہر چیز کو اکھیڑ دے گی، تباہ کر دے گی. بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا، پھر کیا ہوا کہ وہ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، ہوا نے سب کچھ تباہ کر دیا، مٹی مٹی کر دی. کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم مجرم قوموں کو بدلہ دیتے ہیں. اے نبی جی آپ ان مشرکین مکہ کو بتائیں کہ ہم نے تو ان کو وہ طاقت دی تھی، فیما مکناکم فیہ، جو طاقت ہم نے تمہیں دی نہیں ہے، جو طاقتیں جو قدرتیں ہم نے ان کو دی تھی وہ ہم نے تمہیں دی نہیں ہیں. وجعلنا لہم، ہم نے ان کے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائیں، ان کا دل بھی بنایا، لیکن ان کی آنکھوں نے، ان کے کان نے، سم کہتے ہیں کان کو، ان کے کانوں نے ہدایت کی بات سن کر ہدایت سے فائدہ حاصل نہیں کیا. ان کی آنکھوں نے اللہ کے نور کو اور ہدایت کو دیکھنے کے باوجود آنکھوں کے ذریعے سے ہدایت کو نہیں سمجھا. ولا افئدتهم من شیء، نہ ان کے دل نے کسی چیز سے ان کو غنی کیا. اذ کانوا یجحدون، کہ جب وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے تھے، جھٹلاتے تھے. وہاں کبھی کیا ہوا، جس چیز کو مذاق بنا کر اڑا دیتے تھے، نبی کے ساتھ چھیڑخانی کرتے، کپڑے اٹھا کر چھیڑخانی کرتے، کبھی جو ہے پگڑی اٹھا کے چھیڑخانی کرتے. فرمایا کہ اس عذاب نے ان کو پکڑ لیا. بما ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق کرتے تھے، اس عذاب نے آ کر سارا کا سارا ستیاناش کر دیا. میرے عزیز دوستو، پورا قرآن یہ پوری امت کے لیے اللہ نے عبرت بنایا ہے. پہلے والوں کے لیے بھی عبرت ہے، بعد والوں کے لیے بھی عبرت ہے. جو پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قصے، ان کے واقعات، ان کی باتیں ہم سب لوگوں کے لیے اپنا دین بنانے میں، اپنا دین بگاڑنے میں ایک اس میں نصیحت ہے. یا تو ان کے واقعات کو سن کر اپنا دین بنا لو یا اپنا دین بگاڑ لو. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا دین بنائے گا، اور احمق وہ آدمی ہے جو اپنا دین بگاڑ دے گا. اس لیے وہ سب سے پہلے جس چیز پر اترے وہ نبی کے ساتھ اترایا کرتے تھے، مزاق کیا کرتے تھے، یعنی بار بار منہ پہ کہہ دیتے کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. ساحر و مجنون، ہمیں لگتا ہے کہ یا تو جادوگر ہے یا مجنون ہے، یہ آپ کا دماغ ہے نا، یہ کوئی لگتا ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی خرق عادت کام کرتا ہے. نبی کو اللہ پاک جو شریعت دے کر بھیجتے ہیں وہ کسی کو سمجھ آنے والی ہے ہی نہیں جب تک دل میں ایمان کا نور نہ ہو. میرے عزیز دوستو یاد رکھیو، اگر دل میں ایمان کا نور نہیں ہوگا نماز کبھی سمجھ نہیں آئے گی. نماز پڑھنے کا کبھی دل نہیں کرے گا اگر دل میں ایمان کا نور نہیں ہے. اگر ایمان کا نور دل میں نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے کے لیے کبھی دل نہیں کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کبھی دل نہیں کرے گا اگر دل میں ایمان کا نور نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں ماں باپ کا ادب و احترام ہے تو آپ سمجھتے ہیں ویسے ہی ہے، یہ ویسے نہیں ہے. یہ دل میں ایمان کی شمع ہے، یہ دل میں ایمان کا نور ہے، جو ایمان کا نور آپ کو مجبور کر رہا ہے اپنی اماں اپنے ابا کی خدمت کریں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں. دنیا تو بڑھوتری کی طرف جا رہی ہے، بس آنا چاہیے ایک بار، حلال آ جائے حرام آ جائے جیسا بھی آئے جمع کرو جمع کرو. اب اگر کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے، نہیں 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 دور ہو جاؤ، یہ تو انگارے ہیں، ہم نے ہاتھ نہیں ڈالنا، ہمارے ہاتھ جل جائیں گے، ہمارا دامن جل جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی آپ کو کسی نے روک دیا، یہ ویسے نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کو رکوایا گیا اس ایمان کی شمع سے جو اللہ نے دل میں ایمان کی شمع پیدا کی ہے، کہ جو آپ نے ماتھے ٹیکنے پر جس نے مجبور کر دیا، مصلی پہ کھڑے ہو کے کام کاج چھوڑ کے اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میرا کام بڑا نہیں ہے، میں سب کو چھوڑ کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں. یہ آسان نہیں ہے.
یہ انسان نہ تو کوئی کر سکتا ہے، لا حول عن المعصیتی، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، الا باللہ العلی العظیم، یہ اسی اللہ سے کرائی جاتی ہے جو سب سے بڑے ہیں، عظمت والے ہیں۔ دیکھو نا، آنکھوں کے سامنے نبی ایک معجزہ بھی دکھا رہا ہے، اللہ کی نشانیاں بھی دکھا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اتنا بڑا چاند 2 ٹکڑے ہو کے چلا گیا، نہیں مان رہے۔ کنکریاں جو ہے مٹھی کے اندر بند ہیں، کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس جو کنکریاں ہیں اگر یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، ہم سارے فوری مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے یوں کہا پڑھو کلمہ، تو کنکریوں کے اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن نہیں مانے۔ اچھا وہ جو سامنے درخت ہے اگر وہ چل کر آئے اور آ کر آپ کی گواہی دے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم فوری مان جائیں گے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ چل کر آیا، زمین کو چیرتا ہوا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نہیں مانتے۔ اگر کون سی ایسی چیز ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، کان ہے سنتے نہیں ہیں، سننے کا مطلب کان میں بات جا رہی ہے اللہ کی، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، بات جا رہی ہے، لیکن وہ سننا نہیں ہوتا جس کے سننے سے نفع نہ ہو، وہ دیکھنا نہیں ہوتا جس کے دیکھنے سے فائدہ نہ ہو۔ سامنے پتہ ہے کہ ایک گڑھا ہے، میں پھر بھی جا رہا ہوں بائک لے کے، تو ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ جو تجھے بصیرت پہ مجبور بھی کر رہی کہ تو اپنے آپ کو گڑھے سے بچا لے۔ سامنے دیکھا ہے کہ درندہ کھڑا ہے مجھے کھا جائے گا، پھر اس کی طرف جا رہے۔ سامنے دیکھا ہے کہ جہنم کی آگ دھڑک رہی ہے، میری اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پھر جا رہے، تو سمجھیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ ان کو کرانا ہی نہیں چاہتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور یہ مہر کا لگنا اس لیے ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے بے پرواہ ہو گئے۔ میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا، اللہ کو ایک چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، وہ یہ کہ ہم اترانے والے بن جائیں۔ اللہ کو اترانا بالکل پسند نہیں، اللہ کو جھکنا پسند، چھوٹا بننا پسند، اللہ کو بس ڈرتے رہنا، جسے کہتا ہے نا کہ ایکٹنگ کرنا، چاہے ڈرنے کی کر لینا، پر میں تو رونا نہیں آتا، رونے کی شکل ہی بنا لو، رونا نہیں آتا رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ بھیک تو اس کو بھی مل جاتی ہے جو ایکٹنگ کر کے مانگ رہا ہوتا ہے، روڈ پہ بیٹھ کے، گزرنے والا اس کے رونے کو دیکھ کر اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا ہے، اگرچہ بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ یہ بھکاری نکلی ہے، میں نے اس کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، بڑی اچھی جگہ کھانا کھاتے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ اس کے رونے کی وجہ سے دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی رحمت تو دنیا میں سب سے بڑھ گئے، آپ کبھی رونے کا منہ تو بنائیں، کبھی اللہ کی طرف دھیان تو کریں۔ اللہ کی مغفرت تو اتنی جلدی آتی ہے، فرمایا کہ جتنی جلدی موت بھی بندے کے قریب نہیں آتی، اللہ اتنے جلدی بندے کے پاس آتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کو اللہ پاک نے مختلف طریقے بتا کر، واقعات بتا کر، قصے کہانیاں بتا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا عدل ہے۔ اگر خدا کا ظلم ہوتا تو جو قرآن کا اسلوب ہے، آپ قرآن کو پڑھ رہے ہو، ایک ایک آیت کیسے بار بار دہرا رہی ہے، کیسے بار بار سمجھا رہی ہے، ایک ہی اسلوب بار بار لے کے آیا جا رہا ہے، بار بار مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جیسا کہ پیچھے پڑھ کے کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، نکل کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک آدمی کا بھائی غلط راستے میں چل رہا ہو تو بڑا ہونے کے ناطے اپنی پوری کوشش کرے گا کہ میں کیسے اس کو بچا لوں۔ وہ کبھی غصہ بھی کرے گا، کبھی نادانی بھی کرے گا، اور کبھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جائے گا، لیکن اگر بڑا ہوگا تو بڑے ہونے کے ناطے دل بڑا رکھے گا، کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس کے بھلے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ اپنے نقصان سے بچ جائے اور نکل کر واپس آ جائے۔ یہ اللہ کا اسلوب ہے۔ اللہ کو کیا پرواہ، نہیں کرتے دفع ہو جائے، جیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا تمہیں بھی کر دیں گے۔ لیکن ہدایت کا طریقہ تو دیکھیں کیسے ہدایت کو سمجھایا گیا، اور ہدایت کو سمجھانے کے لیے اس نبی کو ان کے پیچھے ڈالا گیا جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ بھلا درجہ تو دیکھیں، ایک طرف سور خنزیر سے بدتر، اور ایک طرف اشرف الانبیاء خاتم الرسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں سے بدتر، گدوں سے بدتر
خنزیر سے بدتر وہ قوم ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں اور حضور ان کے لیے پیچھے جا رہے ہیں. اے فلاں ابن فلاں تو بھی کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. ایک یہودی کے پاس گئے, فرمایا کہ 3 بار گئے, پہلی بار گئے اس نے دھکے دے کے نکال دیا, دوسری بار گئے پھر دھکے دے کے نکالا, تیسری بار جب اس نے یوں دھکا مارا اور کہا کہ محمد تمہیں سمجھ نہیں آتا, میں نے تمہیں کل بھی دھکے دیے, پرسوں بھی دھکے دیے, پھر تم آ جاتے ہو. حضور کے اخلاق دیکھنے, فرمایا کہ مجھے تیرے دھکے تو یاد ہیں لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے تجھے دھکے دے کر یعنی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا, میں تمہیں اس سے بچانے کے لیے آتا ہوں, میں تمہیں اس سے بچانے کے لیے آتا ہوں کہ تو ان دھکوں سے بچ جائے. کانا حریصا علی ہدایت الناس اجمعین, سارے لوگوں کی ہدایت مل جانے پہ حضور حریص تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرس کا یہ حال ہے تو آپ بتائیں کہ اللہ کی ہرس کتنی ہے. اللہ چاہے تو سب کو, نہیں مانتے نہ مانے. اللہ نے کیوں قرآن اتارا, کیوں 1.25 لاکھ نبیوں کو اتارا, انبیاء سمجھانے کے لیے پیچھے پڑ رہے, وہ میدانوں میں ہیں تو میدانوں کے پیچھے جا رہے, وہ بازاروں کے اندر ہیں بازاروں کے اندر جا رہے, حضور بازاروں میں جا کے بات کر رہے, اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑو, اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ کیا ایسا عجیب جملہ تھا جو اتنا دردمانہ طریقے پر اللہ نے حضرت ہود کے دل سے نکالا. اللہ تعبدوا الا اللہ, اس اللہ کو چھوڑ کر کہ جس نے سب کچھ بنایا, تیرا سب کچھ اسی کے ناطے پہ ہے, تیری صورت بھی اسی کی ہے, تیری سیرت بھی اسی کی ہے. اس نے نہ بنایا ہوتا تو کہاں ہوتا, تیرا وجود دنیا میں کہاں ہوتا, کون تجھے پہچانتا, کون تیرے وسائل کو پہچانتا, کوئی بھی نہیں جانتا. بنایا بھی اسی نے, تجھے دنیا میں پاپولر کر دیا, مشہور کر دیا, تیری عزت کے انبار لگا دیے, تجھے جھکا کر سلام کرانے والے لائنوں میں کھڑے کر دیے, اور تیرے لیے عزت کے وہ مراتب بنا دیے کہ میرے بندے کو سلوٹ کرو, میرے بندے کی عزت کرو. بھلا کس نے کرایا؟ کرانے والا وہ ہے, اس لیے کہ تو اس کا ہے. تو یہ مت بھول کہ تو اس کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ایک ماں چھوٹا بچہ ہو اور رات کو وہ بیچ میں سوسو کر دے تو ماں گیلی جگہ پہ خوش ہو رہی ہے اور بیٹے کو خوش جگہ پہ سلا رہی ہے. میرے عزیز دوستوں, ماں کی ممتا. آج میں صبح گاڑی میں آ رہا تھا تو ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ بار بار رو رہی ہے. وہ ماں کی گود میں تھی تو وہ رو رہی تھی, اس نے الٹی بھی کر دی, سارا جو ہے اس کے کپڑے بھی بھر گئے. لیکن میرے عزیز دوستوں, دیکھ کر حیران ہوا کہ ایک ذرے کے برابر بھی ماں کے دل میں بات نہیں آئی, پھر بھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, کوئی بات نہیں. چھوٹی سی بچی ہے, الٹی کر کے پورے کپڑے بھر دیے, لیکن ماں کی زبان پہ غصہ نہیں آیا. اگر ہم باپ ہیں تو غصہ آ جاتا فوری طور پر, لیکن ماں کو غصہ نہیں آیا, پھر بھی سینے سے لگا دیا. تو ایک ماں کے دل میں اتنی ایک محبت ہے, تو آپ بتائیں کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کے دل میں ایک بندے کے لیے محبت کتنی ہے. کیوں بار بار پیچھے پڑا جا رہا ہے, کیوں بار بار لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی مضمون بار بار کہا جا رہا ہے. کبھی فلاں کی بات سنائی, کبھی فلاں کا قصہ سنایا, کبھی فلاں کی بات بتائی. ابے کسی کی بات تو ان کو سمجھ آ جائے, تو کسی کا اسلوب تو آ جائے, کسی کی بات تو دل میں بیٹھ جائے, شاید لا الہ الا اللہ میں آ جائے. شاید یہ بتوں کی طغیانی چھوڑ کر, ساری چیزیں چھوڑ کر میری طرف آ جائیں اور آ کے میری عبادت کرنے والے بن جائیں. میرے عزیز دوستو, حضرت ہود کا جب یہ کلمہ مکمل ہوا, اللہ نے یہ سارا قصہ سنایا. ان کو بتائیں کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو حضرت ہود سے یہ بھی کہنے لگے, لاؤ وہ کون سا عذاب ہے, وہ کون سا عذاب ہے جس کے وعدے کرتے ہو, لے کر آؤ عذاب. حضرت ہود بتایا کرتے تھے, اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے بارشوں کا عذاب آئے گا, ہواؤں کا عذاب آئے گا, اللہ سے ڈرو. ریت کا عذاب اللہ کریں گے. وہ کہتے تھے اچھا لے کے آؤ, کہاں ہے ریت کا عذاب, کیسے آئے گا؟ تو بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے اس زمین کے اندر, بڑے بڑے ریت کے ٹیلے. تو مزاق بناتے تھے, ارے وہ ٹیلے اڑ کر آئیں گے ہمارے پاس. تو میرے عزیز دوستو, جب مکمل کام ہو چکا تھا, حضرت ہود کی دعا, حضرت ہود کی دردماندہ اندر دل کی بات اللہ نے سن لی. ایک ہوا کو بھیجا,
دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ ہوا آ رہی ہے تو دیکھ کر کہنے لگے ہاں ہاں اس میں تو بڑی بارش ہے اور بڑا مزہ آئے گا، نہائیں گے، انجوائے کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جلدی میں پڑ گئے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ تو دردناک عذاب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہم میں موجود ہوتے، کھلا رہے ہوتے، مسکرا رہے ہوتے، اچانک جب ہوا کو دیکھتے حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، حضور کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی، حضور کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسی کسی چیز میں نہیں گھبراتے جب ہوا کو دیکھ کر، بجلی کی چمک کو دیکھ کے ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے اس ہوا کی وجہ سے ایک قوم کو تباہ و برباد کیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میری امت کو اس ہوا کی وجہ سے تباہ نہ کر دیا جائے۔ ایک مہر کی مقدار، چھوٹی سی مقدار، اللہ نے سوئی کی مقدار ہوا کو چھوڑا، ہوا آئی اور فرمایا کہ پورے ریت کے ٹیلوں کو اڑا کے ان کی پوری بستیوں کے اندر ڈال دیا۔ 7 دن تک پوری کی پوری بستی ریت میں دبی رہی، 7 دن تک دبی رہی، ان کا حال پرسان کوئی نہیں تھا، چلانے لگے، رونے لگے، ہائے نجات، ہائے نجات۔ اس مٹی سے نکال دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں، نکالنے کے بعد وہ ہوا جو چلی تھی جس نے ریت کو اڑایا، وہ ان کے گھروں کے اندر سے، گھروں کی کنیاں لگا رہی، ان کے گھروں کے اندر سے نکال کے ہوا میں لے گئی اور ہوا میں جا کے ایک دوسرے کے اندر مارا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اے مشرکین مکہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ یعنی قوم عاد وہ اتنی طاقت والی قوم تھی، 70 کے قریب جن کا قد، 70 گز کے قریب جن کا قد، اور جن کی قد و قامت اتنی بلند تھی، اور جن کے پاس سب چیزیں، سب طاقتیں ان کے پاس زیادہ تھیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر سوراخ سے نکلنے والی ہوا کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ تم میرے نبی کا مذاق اڑا کر، میرے نبی کا تمسخر کر کے کیسے اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرو گے؟ جب قوم عاد نہیں بچی اپنے نبی کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے، تدمر کل شیء، پوری کی پوری آبادی مسخ ہو گئی۔ ملک شام سے مدینے کی طرف جاتے ہوئے ایک بار حضور کا گزر ہوا، ایک بستی کے قریب سے گزرے، فرمایا کہ روتے ہوئے گزرو، یہاں ایک قوم آباد تھی جو پوری زمین میں دنسا دی گئی، جن پر ریت کا عذاب آیا، پورے کے پورے شہر تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ایسے تاریخ میں کئی علاقے ہیں جن کے اوپر مٹی کا عذاب آیا، مٹی نے پورے کے پورے علاقوں کو درمیان میں دفن کر دیا، ان کا نام و نشان دنیا میں لینے والا کوئی نہیں، کہاں تھے، کدھر گئے، کون آیا کون گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں، پورے کے پورے شہر زمین بوس ہو گئے، ان کو نکالنے والا کوئی نہیں اور ان کی جانکاری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، اس لیے حضور بارش سے بہت گھبرایا کرتے۔ یہ بارش اللہ کا مزاج نہیں ہے، رویا کرتے تھے یا اللہ ان بارشوں کی وجہ سے میری امت کو تباہ نہ کر دینا۔ اور بارشیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں، ہوائیں کیوں زیادہ چلتی ہیں؟ جب میرے عزیز دوستو اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جاتی ہیں، سود حلال سمجھ کے کھایا جاتا ہے، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، سود میں مدد کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ فرمایا کہ سود سے اللہ پاک اتنے غصے ہوتے ہیں، اللہ کے غصے کا عالم نہیں رہتا۔ میری امت جب سود میں مبتلا ہو جائے گی، ایسے زمین بوس عذاب ان پر آئیں گے کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا میں سودی نظام مروج ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتے، اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ایک دن ختم کریں گے، اللہ تجارت کو زندہ کریں گے۔ آپ اس میں تجارت کرو، تجارت کے ذریعے سے نفع کماؤ، لین دین کے ذریعے سے نفع کماؤ، سود کے پیچھے نہ پڑنا۔ سود میں سکون نہیں ہے، تجارت میں سکون ہے۔ تجارت سے 10 روپے کما لینا، سود کے 100 روپے چھوڑ دینا، ان 10 روپے میں برکت ہوگی، سود کے 100 روپے کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ اس نے میرے عزیز دوستو اور فرمایا کہ دوسری صورت کہ جب اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، کھلے طور پر جھوٹ بولا جائے، کھلے طور پر دوسروں کی عزتیں پامال کی جائیں، ماں باپ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے اور اس کو یعنی فخر سمجھا جائے کہ میں تو اپنی ماں کو ڈانٹ کے رکھتا ہوں، میں اپنے ابا کو ڈانٹ کے رکھتا ہوں، میرے ماں باپ تو مجھ سے جو ہے بغیر میری اجازت کے بنا کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے پھر امت کے اوپر تباہ و بربادیاں، جو عذاب کا سلسلہ ہوگا ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
میرے عزیز دوستو، ہم تو قوم عاد کے ایک پلے کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اگر قوم عاد اللہ کے اس تمسخر کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آج دنیا میں نام و نشان لینے والا کوئی نہیں. اجل نے نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، عبرت کی جائے تماشا نہیں. ملے خاک میں اہل شاہ، کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان، کیسے کیسے. اگر وہ قومیں جا سکتی ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. نہ طاقت ان کے مقابلے میں، نہ صنعت کاری ان کے مقابلے میں، نہ تجارت ان کے مقابلے میں. اگر آج بھی کئی ہزاروں سال پہلے کی ان کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ لیں، آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. انہوں نے بنائی کیسے ہیں؟ جب الصخر بالواد، پہاڑوں کو تراش تراش کے آج بھی ان کے جو شہ پارے ملتے ہیں، آج بھی لوگ اس جیسے بنانے سے قاصر ہیں. اور وہ دنیا سے ہزاروں سال پہلے چلے گئے. جن کی سوچیں مضبوط تھیں، جن کی طاقت مضبوط تھی، جن کی ظرفی مضبوط تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کا مقابلہ کر کے اللہ کے دین کا تمسخر اڑا کے دنیا میں باقی نہیں رہے. میرے عزیز دوستو، ہم بھی باقی نہیں رہیں گے. اللہ کی اطاعت میں بقا ہے، اللہ کی ماننے میں بقا ہے. اللہ کو مان لینے میں سکون ہے، اللہ کو مان لینے کے اندر راحت و آرام ہے. اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ کے بن جائیں، انشاءاللہ راحت و آرام ہی ہے اور سکون ہی سکون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھی باہر